السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم و مکرم سامعین، ناظرین و حاضرین کرام، الحمدللہ جامعہ انوار کے زیر اہتمام مختلف کتابوں کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ تفسیر جلالین کی ریکارڈنگ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا۔ الحمدللہ پچھلے درس میں پارے 20 ہم نے مکمل ریکارڈ کر دیا۔ آج کے اس درس کا ہم الحمدللہ پارے 21 سے آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس عمل کو اخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ذریعے سے دین اور دنیا میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو وحی اتاری جاتی ہے، یعنی جو قرآن پاک آپ پر اتاری جاتی ہے، آپ اس کو ان لوگوں پر پڑھ کر سنائیے، یعنی قرآن پاک آپ ان کو پڑھ کر سنائیے۔ وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ، اور آپ نماز قائم کیجیے۔ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، بے شک نماز برائی سے اور بے حیائی کے باتوں سے، کاموں سے روکتی ہے۔ شرعاً، ایسا برا کام یا پھر ایسا برا عمل یا پھر ایسی بری بات جو شرعاً جو نامناسب ہو، ای من شأنها ذالک، نماز کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ نماز کیا ہے، برے کام سے، بری بات سے اور پھر جو نامناسب شرعی اعتبار سے نامناسب کام ہے، نامناسب فعل ہے، نماز کیا ہے، نمازی کو روکتے رہتی ہے۔ من شأنها ذالک، وہ خصوصیت نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہے۔ ما دام المرء فیہا، تو اب یہاں پر صاحب جلالین بتا رہے ہیں کہ یہ جو نماز برائی سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے یا پھر برے باتوں سے روکتی ہے، تو کب تک؟ صاحب جلالین بتا رہے ہیں کہ جب تک آدمی نماز میں رہے، آدمی برے کاموں سے رکا رہتا ہے۔ یہ صاحب جلالین کا یہ باب ہے۔ لیکن دیگر مفسرین بیان کرتے ہیں کہ آدمی جو صحیح انداز میں اس کے آداب، اس کے شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے نماز ادا کرتا ہے، تو وہ نماز کے اندر بھی اس کو برے کاموں سے روکتی ہے، نماز ختم ہونے کے بعد بھی نماز کے باہر بھی وہ نماز کیا ہے، اس کو برے کاموں سے روکے رکھتی ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ پورے آداب و اہتمام کے ساتھ، پورے اخلاص و للہیت کے ساتھ آدمی نماز پڑھے تو وہ نماز کا فائدہ نماز کے اندر بھی ہوگا اسے اور نماز ختم ہونے کے بعد بھی ہوگا۔ تو صاحب جلالین تو بتا رہے ہیں کہ اس کا فائدہ صرف جب تک آدمی نماز میں رہے گا، برائی سے رکے رہے گا، یہ بتا رہے ہیں۔ لیکن دیگر مفسرین اور حاشیے میں بھی اس کی تفصیلی وضاحت بیان کی گئی ہے کہ نماز کے اندر ہی نہیں بلکہ اگر اس کے آداب و اہتمام کے ساتھ، پورے شرائط کے ساتھ اور ساتھ ہی ساتھ پورے اخلاص و للہیت کے ساتھ آدمی جب نماز پڑھتا ہے تو نماز کے باہر بھی اس کے فائدے نمازی کو حاصل ہوا کرتے ہیں۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور بتا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ذکر ہے وہی سب سے بڑا ہے۔ اللہ کا ذکر، اب یہاں پر اللہ کے ذکر سے مراد ہے، بتا رہے ہیں چونکہ ابھی نماز کا تذکرہ گزرا ہے تو اب ذکر اللہ سے بھی مراد بتا صاحب جلالین، اور پھر دیگر حاشی میں بھی اس میں وضاحت کیا گیا ہے اور شارحین بھی بتاتے ہیں کہ ذکر سے مراد نماز ہی مراد ہے۔ تو نماز سب سے اکبر افضل کے معنی میں سب سے افضل ترین عبادت ہے۔ مطلب یہ تو اس نماز کے علاوہ بہت ساری عبادتیں ہیں ضرور، لیکن نماز سب عبادتوں میں، ساری عبادتوں میں افضل ترین عبادت ہے۔ من غیرہ من الطاعات، اطاعتوں میں، طاعت و فرما برداریوں میں سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، یعنی نماز ہے۔ تو اب اس میں جو اقیم الصلاۃ کا جو لفظ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا گیا ہے کہ اے حبیب آپ نماز قائم کیجئے، تو خطاب دراصل اس میں حضور کو ہے اور پھر حکم حضور کے ساتھ ساتھ ساری امت محمدیہ کو دیا گیا ہے، نماز قائم کرتے رہیے۔ اتل ما اوحی، یہ اس میں تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ خود بیان فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، جس انداز میں جیسے تم نماز ادا کر رہے ہو، جو ذکر تم کر رہے ہو، واللہ یعلم ما تصنعون، تم جو کر رہے ہو، نیکیاں، بھلائیاں، اطاعت و فرما برداری اور ساتھ ہی ساتھ نماز
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر و اذکار، یہ ساری چیزیں جو تم کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے یعلم واقف ہے، باخبر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، فیجازیکم بہ، تمہارے اس عمل کا اللہ تبارک و تعالیٰ پورا بدلہ تم کو عطا فرمائے گا۔ چلیے آگے اب بتا رہے ہیں وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر تجادلو چونکہ جمع کا صیغہ ہے تو خطاب عمومی طور پر سارے لوگوں کو دیا جا رہا ہے کہ تم ہرگز اہل کتاب سے جھگڑا مت کرو مگر ایسے انداز میں، ایسے طریقے پر ہی احسن، جو کہ کیا ہے، اچھا انداز ہو، اچھا طریقہ ہو، یعنی جب ان سے بات چیت کرنے کا معاملہ ہو دینی معاملات میں تو اچھے انداز میں، اچھے طریقے پر تم ان سے گفتگو کرو۔ کیسے انداز میں؟ کالدعاء الی اللہ، جیسے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلاؤ، اللہ کی یکتائی بتاؤ، بآیاتہ، اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نشانیوں کے ذریعے سے، اس کے دلائل کے ذریعے سے، والتنبیہ علی حججہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو دلائل ہیں، جو حجتیں ہیں، ان حجتوں سے ان کو آگاہ کر کر، متنبہ کر کر تم لوگ کیا کرو، اہل کتاب سے جب بھی گفتگو کرنا ہے، یا پھر یوں سمجھیں کہ دینی معاملات میں ان سے کوئی بحث و مباحثہ کرنا ہے تو اس انداز میں ان سے بحث و مباحثہ کرو۔ الا الذین ظلموا منہم، مگر اہل کتاب میں سے جو لوگ ظلم کیے ہیں، یعنی غلط راستے کو اختیار کیے ہیں، تو بأن حاربوا، اس طور پر کہ وہ لوگ تمہاری باتیں ماننے کی بجائے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، وَأَبَوْا أَن يُقِرُّوا بِالْجِزْيَةِ، اور وہ لوگ اس بات کا انکار کیے کہ جزیے کو اقرار کریں، جزیے کو مان لیں، اس کو تسلیم کریں، یعنی جزیہ ادا کرنے کا جو ٹیکس اسلامی ممالک میں جو دوسرے لوگ رہتے ہیں تو ادا کرنے کے لیے جو مقرر کیا جاتا ہے وہ ادا کرنے کا اگر یہ لوگ انکار کریں، فجادلوہم، تو اب مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم ان سے جہاد کرو بالسیف، تلوار کے ذریعے سے، کب تک؟ حتی یسلموا، یہاں تک کہ وہ لوگ ایمان لائیں، ایمان قبول کریں، اس وقت تک جہاد کرو، او یعطوا الجزیہ، یا پھر کیا ہے، ٹیکس ادا کرنے پر وہ لوگ راضی ہو جائیں، اس وقت تک کیا ہے، ان کے لیے تلوار اٹھانا جائز ہے۔ وَقُولُوا لِمَنْ قَبِلَ الْإِقْرَارَ بِالْجِزْيَةِ اِذَا أَخْبَرُوكُمْ بِشَيْءٍ مِمَّا فِي كُتُبِهِمْ، اور پھر جو لوگ جزیہ قبول کر لیے ہیں، یعنی اس بات کا اقرار کر لیے ہیں کہ جزیہ ادا کریں گے، جزیہ دینے پر وہ لوگ راضی ہو گئے ہیں، قبول کر لیے ہیں، تو اگر وہ لوگ اذا اخبروکم بشیء مما فی کتبہم، اگر جو لوگ جزیہ دینے کے لیے راضی ہو گئے ہیں وہ آپ سے خوش ہیں اور تم لوگوں سے خوش ہیں، وہ اگر ان کی کتابوں میں جو باتیں ہیں ان باتوں میں سے کچھ بات اگر وہ تم کو پہنچائیں، یعنی ان پر نازل جو کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے اتاری ہے، تورات، انجیل وغیرہ، تو ان کتابوں میں سے اگر کوئی بات وہ لوگ تم کو پڑھ کر سنائیں، اذا اخبروکم بشیء، وہ لوگ تمہیں کسی بھی چیز کے بارے میں بتائیں، خبر دیں، کن میں سے؟ مما فی کتبہم، جو ان کی کتابوں میں موجود ہے، تو کیا کرو تم؟ سرے سے ان کا انکار بھی مت کرو اور ان کی باتوں کی تصدیق بھی مت کرو۔ وہ جو اب یہاں پر ایک اہم عقیدہ بتایا جا رہا ہے، کیونکہ ایمان والوں کے لیے یہ بات لازم اور ضروری ہے کہ بلکہ ایمان والا اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء اور رسول بھیجے ہیں ان سب پر ایمان لائے، اور جتنی کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے اتارے ہیں ان ساری کی ساری کتابوں پر جب تک ایمان نہیں لاتا اس وقت تک اس کا ایمان کامل نہیں سمجھا، بلکہ ایمان کے اصول میں اس کو داخل کیا گیا ہے۔ اللہ کے نازل کردہ کتابوں پر، ساری کتابوں پر ایمان لانا، تورات، زبور، انجیل، قرآن پاک، یہ ساری کتابوں پر ایمان لانا اس کے اصول میں شامل کیا گیا ہے، داخل کیا گیا ہے۔ اگر ایک کتاب کو مانتا ہے دوسرے کا انکار کرتا ہے تو اس کا وہ ایمان میں داخل نہیں ہوا سمجھیں گے۔ کیوں؟ اصول کا جب انکار کیا ہے، اصول کو نہیں مانا ہے تو اس کا ایمان ہی ثابت نہیں ہوگا۔ تو اب چونکہ یہ بات بھی واضح ہے کہ سابقہ جتنی کتابیں ہیں، تورات ہے یا پھر انجیل وغیرہ ہے، تو اب وہ حالت میں جیسے اتاری گئی تھی، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب تورات یا پھر کتاب انجیل اور پھر دیگر کتابیں اتاری تھیں، تو اب وہ ویسے ہی حالت میں نہیں رہیں بلکہ تبدیلیاں ہوئیں، جیسے کہ اہل کتاب کا جو طریقہ تھا
کہ وہ لوگ کیا ہے اپنی طرف سے کتاب میں تحریف کر دیتے تھے، تبدیل کر دیتے تھے. تو اب وہ حالت میں جیسے نازل ہوئی تھی کتاب، تو اب کتاب وہ حالت میں نہیں رہی، تو کیا اب بھی ان کتابوں کے باتوں پر ایمان لانا ہے کیا؟ تو اب یہاں پر طریقہ بتا رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ایمان لانے کا جہاں تک معاملہ ہے، اب ہم ایمان والے جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لاتے ہیں تو وہ لوگ کتابوں پر ایمان لائیں گے، لیکن ایمان کیسا ہوگا؟ ایمان اس طرح ظاہر کریں گے کہ اللہ نے جو کتابیں اتاری ہیں ان کتابوں پر ہم ایمان لائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے جو کتابیں اتارا ہے ان کتابوں پر ہم ایمان لائیں گے. ان لوگوں کے پاس جو کتابیں ہیں ان کتابوں پر ہم ایمان نہیں لائیں گے. یہاں پر وہ طریقہ بتا رہے ہیں، قولو، اگر اہل کتاب جو جزیہ دے کر اسلامی ممالک میں رہ رہے ہیں، علاقوں میں رہ رہے ہیں، اگر وہ اپنی کتابوں میں سے کسی چیز کی خبر تم کو دے، تو کیونکہ وہ بھی کتاب ہے اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے لیکن اس میں تحریف ہو گئی ہے، تو انکار کریں گے یہ بھی مناسب نہیں ہے، اقرار کریں گے یہ بھی مناسب نہیں ہے. تو لہٰذا ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ان کی کتابوں میں سے اگر وہ کچھ بھی تم کو پڑھ کر سنائیں، بتائیں، تو تم کہو آمنا بالذی انزل الینا، ہم ان باتوں پر، ان کتابوں پر ایمان لاتے ہیں جو ہماری طرف اتاری گئی، وانزل الیکم، اور جو تمہاری طرف اتاری گئی اس پر ہم ایمان لاتے ہیں. اب جو موجود ہے تحریف کے بعد اس پر نہیں، جو اتاری گئی اس پر ہم ایمان لاتے ہیں. تو یہ طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے. یعنی کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ اللہ نے جو آسمان سے کتابیں اتاری ہیں وہ کتابیں بالکل 100% سچی اور اس میں ذرا برابر بھی شک و شبہ نہیں ہے. تو ان کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے. ان کے پاس یہ جو تحریف ہوئی ہے، تبدیلی ہوئی ہے، اس پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے. یعنی مطلب ولا تصدقوہم، ان کی باتوں کو نہ پورے طور پر تم تصدیق کرو، سچا مان لو، ولا تکذبوہم فی ذلک، اور نہ ہی ان کی باتوں کو تم جھٹلا دو، یہ بھی تمہارے لیے مناسب نہیں. اقرار بھی نہیں کرنا، تصدیق بھی نہیں کرنا، سچے بھی نہیں ماننا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی باتوں کو جھٹلانا بھی نہیں. تو کیا ہے اس طرح کے انداز میں یہ ایمان کو ظاہر کریں گے. تو اب امت محمدیہ میں بھی اگر ایمان میں اگر کوئی لانا چاہتا ہے تو اس میں یہ طریقہ رکھا گیا ہے کہ اللہ نے جو کتابیں اتاری ہیں ان کتابوں پر ایمان لائیں، اور پھر یہ ان لوگوں کے پاس جو تورات، انجیل وغیرہ ہے تو ان پر ایمان لائیں، کیونکہ تحریف ہو گئی ہے اس میں، تو تحریف ہونے کے بعد اس پر ایمان لانا یہ ضروری نہیں. اللہ کے نازل کردہ جو کتاب ہے اس پر ایمان لائیں گے. چلیے، وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، اور تم ان سے یہ بھی کہو ہمارا خدا تمہارا خدا ایک ہی ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی ایک خدا کی عبادت کریں گے، اسی کی ہم اطاعت و فرمانبرداری کریں گے، اسی پر ہم ایمان لائیں گے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، ایسے ہی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ہم کیا کرتے ہیں؟ کتاب یعنی قرآن پاک ہم آپ پر اتارتے ہیں. کما انزلنا الیہم التوراۃ وغیرہ، جیسے کہ ہم نے ان کی طرف کتاب تورات اور پھر اس کے علاوہ جتنی کتابیں ہیں انجیل وغیرہ، ہم نے جیسے سابقہ امتوں کی طرف یا پھر اہل کتاب کی طرف جیسے ہم نے کتابیں اتاری، ویسے ہی ہم آپ پر کیا ہے قرآن پاک اتارتے ہیں. فالذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی، آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے، یعنی کتاب سے مراد تورات، یعنی اہل کتاب میں سے جن کو ہم نے کتاب تورات عطا فرمائی ہے، عبداللہ بن سلام وغیرہ، جیسے کہ عبداللہ بن سلام ہے اور ان کے علاوہ ان کے جو ساتھی تھے تقریباً جو 5-6 اس سے پہلے درس میں بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ بھی اسلام قبول کیے تھے، حالانکہ اہل کتاب کے علماء میں ان کا شمار تھا، لیکن بعد میں قرآن پاک پر بھی ایمان لائے تھے. تو اب ان لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے، تورات ہم نے ان کو دی ہے، یؤمنون بہ، وہ لوگ اس تورات پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ یؤمنون بہ، اس قرآن پاک پر بھی وہ لوگ ایمان لاتے ہیں. چلیے، اب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ یہ صورت جو اس کے نزول کا جو تفصیلی گفتگو اس میں بتائی گئی ہے، تو یہ صورت جو ہے الحمدللہ یہ صورت دیکھیں، ہاں یہ صورت جو ہے مکی، سورۃ العنکبوت مکی ہے، مکے میں نازل ہوئی ہے. اور یہ جو عبداللہ بن سلام اور پھر آپ کے جو ساتھی ہیں وہ اسلام کہاں پر قبول کیے ہیں، ایمان کہاں لائے ہیں؟ وہ مدینے میں لائے ہیں، اور صورت مکے میں نازل ہوئی ہے. تو یہ اس مثال میں الذین آتیناہم الکتاب سے عبداللہ بن سلام مراد لینا یا پھر ان کے ساتھیوں کو مراد لینا بتا رہے ہیں کہ مناسب نہیں ہے. لیکن جواب اس کا دیا گیا ہے وہ یہ کہ یہ لوگ اگرچہ اسلام بعد میں لائے ہیں
مدینے میں اسلام قبول کیے ہیں، ایمان قبول کیے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں یہ بات پہلے سے ہی موجود ہے کہ مدینے میں اہل کتاب میں کہ یہ جو علماء ہیں یہ لوگ ایمان قبول کریں گے، تو اپنے علم کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان کا تذکرہ کیا ہے، ان کو مراد لینا یہاں پر مناسب ہے۔ تو صاحب جلالین یہاں پر جو عبداللہ بن سلام مراد لیے ہیں یا پھر ان کے جو ساتھی مراد لیے ہیں، تو یہ بالکل مناسب ہے۔ بعض جو لوگ اس کا جواب دیے ہیں کہ یہاں پر عبداللہ بن سلام مراد نہیں ہو سکتے، کیوں؟ سورت مکی ہے، مکے میں نازل ہوئی ہے، اور حضرت عبداللہ بن سلام وہ مدینے میں ایمان لائے ہیں، تو اس کا جواب بھی یہاں پر دے دیا گیا۔ حضرت امام جلال الدین محلی علیہ رحمہ پر اب اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ چلیے، تو ومن ہؤلاء، اور ان لوگوں میں سے یعنی اہل مکہ میں سے، من یؤمن بہ، جو کیا ہے ایمان لاتے ہیں اس پر۔ اہل مکہ میں سے بعض وہ ہیں جو کیا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اب دیکھیں بات کھلے انداز میں یہاں پر بتائی جا رہی ہے، اہل کتاب جن کو کتاب عطا کی گئی ان میں سے بعض لوگ ایمان لاتے ہیں، اور اہل مکہ میں سے بھی جو لوگ ہیں وہ پورے کے پورے نہ صحیح کم سے کم بعض لوگ کیا ہے اس پر ایمان لے کر آتے ہیں، قرآن پاک پر۔ وما یجحد بآیاتنا، اور ہماری نشانیوں کا انکار نہیں کرتا کوئی بھی، ای بعد ظہورہا، ہماری نشانیاں ظاہر ہونے کے بعد کوئی بھی انکار نہیں کرتا، الا الکافرون، مگر کون انکار کرتا ہے؟ وہ کافر ہی، یعنی یہود ہے، یعنی کافر جیسے ہماری نشانیوں کا انکار کیے ہیں ویسے ہی یہود بھی ہماری نشانیوں کا انکار کرتے ہیں، یہودی۔ تو یہودی ہماری نشانیوں کا انکار کیسے کرتے ہیں؟ قرآن پاک ہماری نشانی ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ ہماری نشانی ہے، تو اس طرح قرآن کا بھی انکار کرتے ہیں اور حضور کا بھی انکار کرتے ہیں۔ تو گویا یہودی بھی کافروں کی طرح، جیسے کافر اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے تھے، یہودی بھی کیا ہے اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں۔ وَظَهَرَ لَهُمْ، اور حالانکہ یہودیوں پر یہ بات بالکل ظاہر ہو گئی، واضح ہو گئی کہ ان القرآن حق، قرآن پاک بالکل حق ہے، والجائی بھی، اور قرآن پاک کو لانے والے کوئی جھوٹے نہیں بلکہ محق، وہ بھی بالکل سچے ہیں۔ وجحدوا ذلک، ان کو یقین ہو گیا کہ قرآن سچا کلام ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور قرآن کو لانے والے حضور یہ بھی اللہ کے سچے رسول ہیں، جانتے تھے وہ لوگ، پھر اس کے جاننے کے باوجود کیا ہے وجحدوا ذلک، اس کا انکار کرتے تھے۔ وما كنت تتلو من قبلہ، اور اب یہاں پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے آپ کوئی دوسری کتاب تو نہیں پڑھتے تھے۔ وما كنت تتلو، تتلو یہاں پر تقرؤ کے معنی میں، تو وما كنت تتلو من قبلہ، اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے آپ کوئی دوسری کتاب تو نہیں پڑھے ہیں۔ وما كنت تتلو من کتاب، کوئی دوسری کتاب اس کے نازل ہونے سے پہلے تو نہیں پڑھے ہیں کہ لوگ اعتراض کریں کہ فلاں کتاب پڑھ لیتے بیٹھتے تھے یہ، کہ اس کتاب کو پڑھ کر اس میں جو باتیں ہیں وہ ہم کو پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ اگر آپ اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے کوئی دوسری کتاب پڑھتے تو یہ اعتراض ہو سکتا تھا، حالانکہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس سے پہلے کوئی دوسری کتاب پڑھے نہیں۔ ولا تخطہ بیمینک، حتیٰ کہ آپ اپنے سیدھے ہاتھ سے لکھتے بھی نہیں تھے آپ اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے۔ اعتراض کیا جا سکے کہ ایک دوسرے مقام پر تجارت کی غرض سے گئے تھے، وہاں کچھ واقعات انہوں نے سن لیے ہیں، ان واقعات کو سن کر اپنے ہاتھ سے لکھ کر کیا ہے لا کر یہاں پر بتا رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ نعوذ باللہ، ایسا نہ آپ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے کوئی دوسری کتاب پڑھے ہیں، نہ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے نہ آپ لکھے ہیں۔ اذن، تب تو، ای لو کنت قارئا کاتبا، اگر لو بالفرض آپ اس سے پہلے کوئی دوسری کتاب پڑھنے والے ہوتے یا پھر اس سے پہلے لکھنے والے ہوتے، تو لارتاب المبطلون، تو یہ جو باطل جو لوگ ہیں، جو غلط راستے پر جو لوگ ہیں یہودی، وہ لوگ کیا ہے ضرور شک میں پڑ جاتے آپ کے بارے میں۔ وقالو، اور پھر کہتے الذی فی التورات، یہ کہتے کہ وہ نبی کہ جس کا تذکرہ تورات میں ہم نے پڑھا ہے، آخری نبی کا جو تذکرہ ہم نے آخر میں ہماری کتاب میں پڑھا ہے، وہ اس نبی کے اوصاف میں سے کیا ہے؟ انہو مقرئ امی لا یقرأ، کہ ان کی جو صفت کیا تھی ہماری کتاب میں جو آخر نبی کی جو صفت بتائی گئی ہے کہ وہ امی ہوں گے، لا یقرأ، وہ نہ کوئی کتاب پڑھیں گے، ولا یکتب، اور نہ ہی وہ لکھیں گے۔ تو یہ صفت اہل کتاب تورات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی ہے آخر نبی کی۔ تو اب اگر آپ اس سے پہلے قرآن پاک کے نازل ہونے سے پہلے کوئی کتاب پڑھتے یا پھر کوئی کتاب آپ لکھتے، تو یہودی اعتراض کرتے کہ یہ ہرگز نبی نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ آخر نبی کا
آخر نبی کی جو صفتیں بیان کی گئی ہیں وہ صفت ان میں پائی نہیں جاتی۔ کیوں؟ آخر نبی کی صفت امی بتائی گئی ہے ہماری کتاب میں، لیکن یہ امی نہیں ہے کہ پڑھتے ہیں لکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں۔ تو بہرحال اب ان کے لیے یہ راستہ بند ہو گیا ہے، اب وہ اس طرح کا اعتراض حضور پر نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور نہ قرآن پاک کے نازل ہونے سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھے ہیں، نہ کوئی چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام لکھے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک سے پہلے کوئی دوسری کتاب نہیں پڑھے ہیں یا پھر آپ نہیں لکھے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، یہ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے آپ کو پڑھنے لکھنے کی ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھائی تھیں۔ یعنی کوئی انسان کے پاس جا کر، کسی انسان کے پاس جا کر آپ تعلیم حاصل نہیں کیے، کتابیں وغیرہ نہیں پڑھے، لکھنا آپ نے نہیں سیکھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے آپ کو وہ ساری کی ساری باتیں، وہ ساری کی ساری تعلیمات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے طرف سے آپ کو عطا فرما دی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا معلم ہے۔ کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو آپ کا معلم نہیں بنایا ہے۔ ہو گئی بات یہ؟ تو امی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی عام انسان، جیسے عام جو لوگ پڑھتے ہیں تو کسی معلم کے پاس جا کر علم حاصل کرتے ہیں، تو ویسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حاصل نہیں کیے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ ساری چیزوں کا علم عطا فرما دیا ہے۔ اب یہ امی کے بہت سارے معنی بتائے گئے ہیں، تو اب یہاں پر ایک تفصیلی بحث ہوگی، تو اس کے لیے مزید جو سیرت کی جو کتابیں ہیں، جو بڑی بڑی جو تفاسیر ہیں، اس میں آپ مطالعہ کر لیں تو بات آپ کو واضح سمجھ میں آ جائے گی۔ بل ہوا، بلکہ وہ یعنی قرآن پاک الذی جئت بہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کے آپ لے کر آئے ہیں، وہ قرآن آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، واضح نشانیاں ہیں، واضح آیتیں ہیں اس قرآن پاک میں، ان لوگوں کی دلوں میں محفوظ ہے، موجود ہے جن کو علم عطا کیا گیا ہے۔ یعنی یہ قرآن پاک اور اس کی آیتیں ان لوگوں کی دلوں میں محفوظ ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے علم عطا فرمایا ہے۔ یعنی اہل علم کے سینوں میں قرآن پاک اور اس کی نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل محفوظ رکھی ہیں۔ اب اولو العلم سے مراد کون ہے؟ المؤمنون یحفظونہ، علم ایمان والے مراد ہیں۔ تو ایمان والوں سے بھی پورے کی پوری ایمان والے نہیں، بلکہ حفاظ کرام، علماء کرام یہاں پر مراد ہے۔ تو علماء کرام اور پھر حفاظ کرام کے سینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو اور اس کی نشانیوں کو محفوظ رکھا ہے۔ وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، آگے بتا رہے ہیں کہ ہماری نشانیوں کا انکار نہیں کیے کوئی بھی مگر ظالم لوگ ہی، یعنی یہودی اور پھر کفار ہی کیا ہے ہماری نشانیوں کا انکار کیے۔ جحدوها بعد ظہورها لهم، یہ نشانیاں واضح طور پر ان پر ظاہر ہونے کے بعد یہ لوگ انکار کیے، کھلی نشانیاں ان پر کھل کر آ گئی تھیں، وہ کھل کر آنے کے بعد یہ لوگ کیا ہے نشانیوں کا انکار کیے ہیں۔ وقالو، اب یہاں پر کلام کو یہودیوں کی طرف سے کفار مکہ کی طرف پلٹایا جا رہا ہے۔ وقالو ای کفار مکہ تھا، کفار مکہ نے کہا لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ان پر یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے رب کی طرف سے کوئی ایک نشانی کیوں نہیں اتری، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر کوئی ایک نشانی نہیں اتری۔ وفی قراءۃ، آیتن کی بجائے اور ایک قراءت میں کیا ہے آیات پڑھا گیا ہے، جمع کے ساتھ پڑھا گیا ہے۔ تو وہ کفار مکہ کہتے کہ جیسے سابقہ انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانیاں آیتیں عطا فرمائی، علامتیں عطا فرمائی، تو ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نشانیاں بنا سکتا، کیوں ان کو نشانیاں عطا نہیں کی گئی؟ تو بتا رہے ہیں جیسے کہ قناعت صالحین، حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور علامت، بطور نشانی اونٹنی عطا فرمائی۔ وعصا موسیٰ، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا عطا کیا گیا۔ ومائدۃ عیسیٰ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جنت سے دسترخوان آیا کرتا تھا۔ تو یہ جو جیسے نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے والے انبیاء کرام کو عطا کیا ہے، حضور کو ایسی کوئی ایک نشانی یا پھر ایسے نشانیاں کیوں عطا نہیں کیا؟ قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس اعتراض پر، ان کے ایک سوال پر آپ جواب دیجئے، انما الآیات عند اللہ، اور کہیے کہ اس کے سوا نہیں کہ نشانیاں ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ ینزلھا کما یشاء، ینزلھا کما یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جو نشانی ظاہر کرنا چاہتا ہے وہ نشانی کیا ہے اتار دیتا ہے۔ ینزلھا کما یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ جو نشانی ظاہر کرنا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے، وہ نشانی اتار دیتا ہے۔
وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اس کی زبان ہی کہ میں کیا ہے کھلے انداز میں تم کو ڈرانے والا ہوں. مُظْهِرُ إِنذَارِي بِالنَّارِ، میرا جو ڈرانا ہے آگ سے. کن کو ڈرانا ہے؟ اہل المعصیہ، نافرمان جو لوگ ہیں، نافرمان لوگوں کو آگ سے ڈرانا، آگ سے ڈرا کر ان کو صحیح راستے پر لانا، یہ میرا کام ہے. یہ میں اپنے کام کو بحسن خوبی کیا ہے انجام دیتا ہوں. تو وہ لوگ جب نشانی طلب کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ حبیب بتائیے، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ نشانی کوئی بھی نبی اپنی طرف سے نہیں بنا کر پیش کرتا، بلکہ نشانی اللہ کے پاس سے ان کے لیے اتاری جاتی ہے. تو میں بھی کیا ہے، تم جو نشانیاں طلب کر رہے ہو، نشانی اتارنے کے بارے میں جو باتیں کر رہے ہو، تو یہ میں اپنی طرف سے پیش نہیں کروں گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نشانیاں ہیں. وہ جو نشانی ظاہر کرنا چاہے گا وہ نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کرے گا. چلیے، جب تم نشانی کی بات ہی کر رہے ہو، علامت کی تم بات ہی کر رہے ہو، تو ایک بات میں تمہارے سامنے رکھتا ہوں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو سمجھانے کے لیے کہے اولم یکفیہم، یا پھر حضور کے حکم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سامنے یہ بات کیے. اولم یکفیہم، کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے؟ فیما طلبوہ، جو وہ مطالبہ کیے ہیں، جس نشانی کا وہ مطالبہ کیے ہیں، اس نشانی کے طور پر ان کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ انا انزلنا علیک الکتاب، کہ ہم نے آپ پر قرآن پاک اتاری ہے. یتلا علیہم، جو قرآن پاک کیا ہے ان پر تلاوت کی جاتی ہے. فہو آیۃ مستمرۃ، وہ قرآن پاک کوئی ایک زمانے تک محدود نشانی نہیں ہے، بلکہ وہ ہمیشہ رہنے والی نشانی ہے. وہ تو قرآن سابقہ نشانیوں کے مقابلے میں حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی جو نشانی تم کہہ رہے ہو، حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے میں وہ نشانی ختم ہو گئی. عصائے موسوی کے بارے میں جو تم بات کر رہے ہو، وہ نشانی وہیں کی وہیں محدود رہی. اور دسترخوان جو جنت سے اتارا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، وہ جو نشانی کی تم بات کر رہے ہو، وہ وہیں کا وہیں ان کے زمانے کے حد تک محدود تھا. لیکن یہ جو نشانی قرآن پاک کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی ہے، وہ کسی سال کے حد تک یا پھر کسی مہینے کے حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ رہنے والی ہے. لا انقضاء لہا، اس نشانی کو کبھی ختم ہونا نہیں ہے. بخلاف ما ذکر من الآیات، برخلاف مذکورہ جو آیتیں ہیں، جن آیتوں کا، جن نشانیوں کا بھی تذکرہ کیا گیا، وہ تو زمانے کے حد تک محدود رہیں، اس کے بعد پھر ختم ہو گئیں. لیکن قرآن جو ہم نے نشانی کے طور پر ہم نے حضور پر اتاری ہیں، وہ نشانی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. تو کیا یہ بات ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ حضور پر، حضور کی نبوت پر، حضور کے سچے ہونے پر؟ تو اب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ نشانی ہی طلب کر رہے ہیں، تو قرآن پاک ان کے لیے بہترین نشانی ہے اور پھر بہترین علامت ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے رسول اور پھر سچے نبی ہونے پر. ان فی ذلک الکتاب، بے شک اس کتاب میں، لرحمت، رحمت ایسی چیزیں ہیں جو رحمت کا ذریعہ بنتی ہیں. وذکریٰ، اور پھر نصیحتیں ہیں، لقوم یؤمنون، ایمان والی قوم کے لیے. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایک تو یہ کہ اپنی طرف سے جتنے دلائل دینا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، آپ وہ سارے کے سارے دلائل دیجئے، لیکن اخیر میں وہ اپنی ہر درمی پر رہ کر، اپنے تعصب میں، اپنی دشمنی پر رہ کر آپ کی ہر دلیل کا انکار کرتے چلے جائیں، جواب دیتے جائیں. تو آخر میں آپ کہہ دیجئے قل کفیٰ باللہ بینی و بینکم شہیدا بصدقی، میرے سچے ہونے پر، میں سچا رسول ہوں، میں سچا نبی ہوں، میری اس سچائی پر میرے اور تمہارے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کافی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ میں سچا ہوں، میری رسالت اور میری نبوت یہ سچی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر گواہ ہے اور اللہ کی ذات کافی ہے. یعلم ما فی السماوات والارض، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمینوں اور آسمانوں میں جو جو مخلوقات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ساری چیزیں جانتا ہے. ومنہ حالی و حالکم، اور اسی کے علم سے کیا ہے، میری حالت بھی ہے، تمہاری حالت بھی ہے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے. والذین آمنوا بالباطل، اور اب رہے وہ لوگ جو باطل پر ایمان لائے ہیں، یعنی وہو ما یعبد من دون اللہ، یعنی کیا ہے، کون ہے وہ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے تھے، بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے. وہ لوگ جو باطل پر ایمان لائے، مطلب بتوں پر ایمان لائے، ان کو اپنا معبود بنا لیے. وَكَفَرُوا بِاللَّهِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو لوگ اللہ کی ذات کا انکار کیے، اولئک هم الخاسرون، تو یاد رکھیں وہی خسارے میں ہے. فی صفقتہم، اپنے سودے میں، اپنے سودے میں، اپنی تجارت میں، وہی خسارے میں ہے. حیث اشتروا الکفر بالایمان، اس طور پر کہ انہوں نے ایمان کو بیچ کر کفر خرید لیا. ایمان کو بیچ کر کیا ہے، ایمان کے بدلے میں کفر کو انہوں نے خرید لیا ہے. تو لہٰذا ان کے تجارت میں، ان کے سودے میں، ان کے لیے وہی لوگ کیا ہے، خسارہ اور نقصان اٹھانے والے ہیں.
صفقتن کا لفظ یہاں پر آیا ہے تو یاد رکھیں کہ اہل عرب کا یہ طریقہ کار تھا کہ جب بھی خرید و فروخت کرتے، بیچنا خریدنے کا یہ جو معاملہ ہے جب مکمل ہوتا تو وہ لوگ کیا کرتے، ہاتھ پر ہاتھ رکھتے تھے، ہاتھ پر ہاتھ، صفقتن اصل کہتے ہیں تالی بجانا، تو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کیا ہے اس بیع کو، وہ جو خرید و فروخت ہوئی ہے اس کو مضبوط کیا کرتے تھے۔ تو اب یہاں پر بھی اسی سے صفقتن تجارت یا پھر معنی اس کے جو ابھی بتایا کہ سودے کے معنی ہے، تو عام جو سودا مطلب سامان نہیں بلکہ جو سودا جو طے ہوتا ہے، جو مقرر ہوتا ہے بعض اصطلاح ہے تجارت میں، تو وہ یہاں پر مراد ہے۔ تو بہرحال جو لوگ ایمان کے بدلے میں، ایمان حاصل کرنے کی بجائے اس ایمان کے بدلے میں کفر کو خریدے ہیں تو وہی لوگ کیا ہے خسارے میں اور نقصان میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور پھر اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ عذاب کو جلد طلب کر رہے ہیں اور بار بار کہتے جا رہے ہیں کہ اگر ہم غلط راستے پر ہیں، تم سچے راستے پر ہیں تو عذاب ہم پر کیوں نہیں آ رہا ہے، اللہ ہم کو ہلاک کیوں نہیں کر رہا ہے، بار بار وہ آپ سے عذاب کو طلب کر رہے ہیں۔ تو وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى، آپ سمجھ جائیے اور پھر آپ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ اگر اس عذاب کے لیے ہم نے ایک وقت مقرر نہ کیا ہوتا، مقررہ وقت ہم نے اس عذاب کے لیے نہ رکھا ہوتا، لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، تو عذاب کیا ہے ان پر فوری طور پر، جلدی طور پر ان پر آ جاتا۔ عذاب اب کیوں نہیں آ رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے اس کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اس مقررہ وقت پر عذاب ان پر آئے گا۔ اب اگر وہ مقررہ وقت نہ ہوتا، عذاب کے لیے ہم نے وقت کو مقرر نہ کیا ہوتا، فوری طور پر عذاب ان پر آتا۔ لیکن یاد رکھیں وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةٌ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ضرور ان کے پاس اچانک عذاب آ جائے گا لیکن ان کو اس بات کا شعور بھی نہیں ہوگا کہ کون سے وقت میں آئے گا، کیا حالت ہوگی جب آئے گی۔ تو ان کو اپنے کام کاج میں وہ لوگ ایسے مصروف ہوں گے کہ ان کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ عذاب آ گیا ہے، اچانک ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ جائے گا۔ پھر آگے بتا رہے ہیں یستعجلونک بالعذاب فی الدنیا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ آپ سے عذاب کے بارے میں جلد طلب کر رہے ہیں، یعنی دنیا میں ہی عذاب کے طلبگار بن گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نافرمانی اللہ کی کیے ہیں، اللہ کے نافرمان بندے بن گئے ہیں، تو دنیا میں ہم پر عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے۔ وہ لوگ دنیا میں عذاب کو جلد طلب کر رہے ہیں، حالانکہ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، حالانکہ بے شک کیا ہے جہنم کافروں کو بالکل ان کے اطراف ان کا احاطہ کیے ہوئے، لَمُحِيطَةٌ گھیرے میں لے لینے والی ہے، احاطہ کر لینے والی ہے سارے کے سارے کافروں کو۔ مطلب دنیا میں کافروں کو عذاب ملے یا نہ ملے لیکن آخرت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے جہنم ان کے لیے تیار کر رکھا ہے، وہ جہنم کیا ہے ان کی ہر سمت سے ان کو گھیرے میں لے لے گی، ان کا احاطہ کر لے گی۔ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم، کس دن جہنم ان کو اپنے عذاب میں لے لے گی؟ اس دن یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم، کہ جس دن کیا ہے عذاب ان کے اوپر سے ان پر چھا جائے گا، ومن تحت ارجلہم ان کے نیچے سے ان پر چھا جائے گا، مطلب اطراف و اکناف سے بھی اور پھر اوپر نیچے سے، یعنی جہت ستہ جسے کہتے ہیں کہ ہر طرف سے ہر سمت سے آگ ان کو گھیرے میں لے لے گی۔ وَيَقُولُ، اس وقت وہ کہے گا، یا پھر وَنَقُولُ، اور پھر فرشتے کے زبانی ہم کہیں گے، یا پھر وَيَقُولُ وہ کہے گا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کہے گا، یا پھر وَنَقُولُ اور ہم کہیں گے، نون سے اگر پڑھیں گے تو ہم فرشتے کے ذریعے سے اس کافر کے سامنے کہیں گے۔ چلیے بتا رہے ہیں وَيَقُولُ وَنَقُولُ فِيهِ بِالنُّونِ أَيْ نَأْمُرُ بِالْقَوْلِ، نون سے اگر پڑھیں گے تو ہم فرشتے کو کہنے کا حکم دیں گے، نَأْمُرُ بِالْقَوْلِ، وَبِالْيَاءِ اور یا سے اگر پڑھیں گے، ہاں تو یا سے پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مراد نہیں، جیسے ابھی بتایا گیا کہ وہ مراد نہیں ہے، بلکہ یقول، اگر یا سے پڑھیں گے یقول المؤکل بالعذاب، وہ فرشتہ جو عذاب کے لیے ہم نے مقرر کیا ہے، عذاب دینے کے لیے مقرر کیا ہوا فرشتہ کہے گا۔ وَنَقُولُ اور ہم کہیں گے، نون سے جب ہم پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مراد ہوگی، یا سے پڑھیں گے تو فرشتہ مراد ہوگا، وہ فرشتہ جس کو ہم نے کیا ہے عذاب کے لیے مقرر کیا ہے۔ تو بہرحال دونوں بھی مراد ہیں، تو ہم کہیں گے یا پھر وہ فرشتہ کہے گا ذوقوا ما کنتم تعملون، جو کام تم کیا کرتے تھے اس کا بدلہ، اس کا مزہ تم اب چکو، ای تمہارے کاموں کا بدلہ، جزاءہ تمہارے برے کاموں کا بدلہ تم اب چکتے رہو، فلا تفوتوننا تم ہم سے کیا ہے اب چھوٹنے والے نہیں ہو، تم ہم کو اب چخما دے کر یہاں سے نکلنے والے نہیں ہو، بلکہ ہمیشہ کے لیے اسی آگ میں اسی جہنم میں تم اب جلنے والے ہو۔ اب یہاں سے جو اہم بات بتائی جا رہی ہے وہ ہجرت کی طرف اشارہ ہے، اور وہ کیا ہے اہم بات بتا رہے ہیں کہ
پہلے خلاصہ ذہن میں رکھیں، ساری کی ساری زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی، حقیقی مالک ساری زمین کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر کسی علاقے میں کھل کر عبادت کرنا ممکن نہ ہو تو ایسا کریں کہ اس علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں جہاں تم کھل کر عبادت کر سکیں وہاں پر تم ہجرت کرو، اس سمت تم اپنا راستہ اختیار کرو، وہاں پر اس سمت تم جاؤ۔ یہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جس علاقے میں رہ کر کھل کر عبادت کرنا مناسب نہ ہو تو وہاں اس علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں جا کر وہاں جہاں کے کھلے انداز میں عبادت کر سکتے ہوں تو وہاں عبادت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں حکم دیا ہے۔ یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے ایمان والے بندو، ان ارضی واسعۃ، بے شک میری یہ جو زمین ہے بہت وسیع ہے، بہت پھیلی ہوئی ہے، بہت کشادہ ہے۔ فإیایا فاعبدون، تم کیا کرو؟ میری ہی عبادت کرو۔ فی ای ارض تیسرت فیہا العبادہ، کون سی بھی زمین میں ہو کہ جہاں عبادت کرنا آسان ہو، کون سی بھی زمین کا حصہ ہو جہاں تمہیں عبادت کرنا آسان ہو تو تم کیا کرو؟ وہاں پر جاؤ۔ بأن تہاجروا، تم اس زمین کی طرف جاؤ اور پھر وہاں کھل کر آسانی سے عبادت کرو۔ بأن تہاجروا الیہا من الارض لم تیسر فیہا، کہ جہاں عبادت کرنا تمہارے لیے آسان نہیں ہے اس زمین کو چھوڑ کر اس دوسری زمین کی طرف چلے جاؤ جہاں پر تمہارے لیے عبادت کرنا بالکل آسان ہے۔ اب اس آیت کا شان نزول بتا رہے ہیں کہ کن کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ تو یہ تو بات ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کا حکم ہوا تو پہلے حضور تشریف نہیں لے گئے، بلکہ کیا ہے صحابہ اکرام کو ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ تو آہستہ آہستہ صحابہ کیا ہے ایک ایک دو دو تین تین جیسے بھی مختصر طور پر کیا ہے مختصر تعداد میں وہ لوگ مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرتے چلے جاتے تھے۔ تو بہرحال جن کے پاس مال و دولت تھا، جو مال میں طاقت اور قوت تھے اور ساتھ ہی ساتھ صحت مند بھی تھے، وہ لوگ کیا ہے آسانی سے اپنے سواریوں کے ساتھ اپنے مال کے ساتھ کیا ہے وہ ہجرت کیے۔ لیکن جو کمزور صحابہ ہے، جسمانی اعتبار سے کمزور ہیں، مالی اعتبار سے کمزور ہے کہ ان کے پاس جانے کا راستے میں جو ضروریات پیش آئیں گے، سواری کی جو ضرورت ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے، تو مکہ مکرمہ میں بعض وہ صحابہ رہ گئے تھے جن کے پاس توانائی نہیں، جن کے پاس کیا ہے جسمانی قوت نہیں ہے، بعض ایسے تھے، اور بعض ایسے کہ جن کے پاس مالی اعتبار سے ان کے پاس مال اتنا نہیں تھا کہ وہ لوگ کیا کریں سواری اختیار کریں، سواری اختیار کر کر وہ لوگ مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کریں، تو وہ لوگ مکے میں ہی رہ گئے تھے۔ ان کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی، نزل فی ضعفاء مسلمی مکہ، مکے میں جو کمزور جو مسلمان تھے، کمزور مالی اعتبار سے ہو یا پھر جسمانی اعتبار سے، ان کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی، کانوا فی ضیق من اظہار الاسلام بہا، تو مکے میں وہ لوگ اسلام کو ظاہر کرنے میں بہت تنگ ہو گئے تھے، یعنی وہ علاقہ ان کے لیے اتنا تنگ ہو گیا تھا کہ کھلے طور پر وہ اسلام کو ظاہر نہیں کر سکتے اور کھلے انداز میں وہ عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ تو لہٰذا کیوں ان کو اندیشہ تھا کہ اگر وہ کھلے انداز میں عبادت کریں گے تو لوگ کیا کریں گے، دشمن جو کفار مکہ ہے، جو اسلام کے دشمن ہیں، وہ کیا کریں گے ان کو ختم کر دیں گے، یہ ایک بات ہوئی۔ تو اب اس غرض سے وہ لوگ مکے کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ کی طرف جانے سے وہیں پر رکے ہوئے تھے، ایک تو مالی طور پر خستہ حالت میں تھے اور جسمانی طور پر بھی بالکل کمزور تھے۔ تو اب کھل کر اگر عبادت کریں گے تو وہ کفار، وہ دشمنان اسلام کیا ہے ان کو ختم کریں گے۔ تو اب بتا رہے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، اگر تمہیں ڈر ہے کھل کر عبادت کرنے سے تم کو ختم کر دیا جائے گا تو یاد رکھیں ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ثم الینا یرجعون، ثم الینا ترجعون، پھر اس کے بعد ہماری ہی طرف تم کو لوٹایا جائے گا یا پھر ہماری طرف کیا ہے ان کو لوٹایا جائے گا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ چلیے یہ ایک بات ہوگی۔ تو اب یہاں پر ایک چیز یہ بتائی جا رہی ہے، ایک قاعدہ جو اصل یہاں پر جو سمجھنے کے قابل ہے وہ یہ کہ اگر کھلے انداز میں مکے میں جو مسلمان ہیں محتاجگی کی وجہ سے اگر وہ لوگ وہاں سے نکل کر نہ جائیں یا پھر کھلے انداز میں اگر عبادت کریں گے، علل اعلان عبادت کریں گے، تو دشمنان اسلام ان مسلمانوں کو تکلیف پہنچائیں گے۔ اس غرض سے اگر وہ پریشان ہیں، کھلے انداز میں علل اعلان عبادت نہیں کرتے تو اپنی موت سے ڈر کر وہ چھپے چھپے عبادت کر رہے ہیں، تو یاد رکھیں کہ موت تو حال میں آ کر رہنے والی ہے، ہر آدمی مرنے والا ہے، ہر ایک کو موت کا مزہ کیا ہے چکنا ہے۔ تو بتا رہے ہیں کہ یہ ڈر کر دشمنان اسلام سے چھپ کر عبادت کرنا یہ مناسب نہیں ہے، یہ ایک بات ہوئی۔ اب دوسری بتا رہے ہیں کہ جو لوگ صحیح راستے پر چلیں گے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، لنبوئنہم، ہم ضرور کیا ہے ان کو
اتاریں گے ہم ان کو. بوا یبوئ کے معنی آتے ہیں کہ مقام بنانا. ہم ان کے لیے کیا ہے ایسا مقام بنائیں گے. ننزلہم یعنی ہم ان کو ایسے مقام میں اتاریں گے. من الجنتی جنت کے ایسے مقام میں ہم ان کو اتاریں گے. غرفن تو کیا ہوگا وہ کیا ہے بڑے بڑے کمروں والا ہوگا. بڑے بڑے غرفتن چیمبر جو کمرہ جو ہوتا ہے بڑے بڑے کمروں والا ہم ان کو مقام عطا کریں گے. یعنی جنت کے بڑے بڑے اعلیٰ مقام میں ہم ان کو اتاریں گے. وہ بھی کیسے ہوں گے؟ تجری من تحتها الانہار کہ ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یعنی کہ ہمیشہ رہنا ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا ہوگا. نعم اجر العاملین عمل کرنے والوں کے لیے یعنی اچھا جو عمل کیے ہیں ان کے لیے یہ اجر کیا ہی اچھا بدلہ ہے, کیا ہی اچھا اجر ہے. چلیے یہ ایک بات ہوئی. تو اب یہاں پر کیا ہوا دیکھیں ایک آیت ایک سطر ایک لائن رہ گئی تھی جو کہ ترکیبی اعتبار سے اور پھر تعلیل کے ساتھ جو بتانا یہاں پر اصل ہے تو اس کو بتا رہے ہیں. ایک تو یہ لنبوئنہم بوأ یبوئ تبویب سے کیا معنی ہے کہ مقام بنا لینا, گھر بنا لینا. یہ یہاں پر صاحب جلالین بتا رہے ہیں کہ لنندلنہم یہ معنی میں ہے. خیر بہرحال ہم ان کو کیا ہے جنتوں میں اتاریں گے, جنت ہم ان کا مقام بنا لیں گے. یہ دونوں بھی معنی مناسب ہے. وفی قراءۃ بالمثلثۃ بعد النون اور ایک قراءت میں کیا ہے نون کے بعد لنبوئنہم میں جو نون ہے اس نون کے بعد ایک تو یہاں پر موحدہ با ہے ایک نقطے والا, لیکن دوسری قراءت میں کیا ہے مثلثہ یعنی 3 نقطوں والا سا سے پڑھا گیا ہے. تو اب کیا بعد النون من سوا یسوی سے تو اب سوا یسوی لنسوینہم یہ معنی ہوں گے. اگر اسوا یسوی سے لیں گے تو لنسوینہم یہ معنی ہوں گے. تو بہرحال سوا یسوی کے معنی کیا ہے الاقامت, اقامت یعنی مقیم کرنا, ہم ان کو ٹھہرانا. تو اب لنسوینہم کے معنی کیا ہوں گے ہم ان کو ضرور ٹھہرائیں گے, ان کو ان کا جائے قیام بنائیں گے ہم, یہ ایک معنی ہوں. تو اب سوا یسوی سے اگر پڑھیں گے تو سوا یسوی یعنی کہ سوا یسوی کے معنی کیا آتے ہیں کہ قیام کسی کو اپنا مقام بنا لینا. سوا یسوی کسی جگہ کو اپنا مقام بنا لینا یہ معنی ہو. اب اس کے اندر متعدی معنی پیدا کرنے کے لیے کبھی حروف لاتے ہیں, کبھی حرف لاتے ہیں, یا پھر بغیر حرف کے ساتھ اس کے اندر متعدی معنی پیدا کرتے ہیں. یعنی سوا یسوی کی اصل معنی آپ سمجھیں کہ سوا یسوی کی اصل معنی ہے قیام بنا لینا, اپنی طرف سے کسی مقام کو جائے قیام بنا لینا کہ وہاں پر خود سے رہنے لگنا. لیکن یہاں پر مراد وہ نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو جنت میں ان کے لیے جنت میں مقام بنائیں گے, ان کا جنت کو ہم ان کی قیام گاہ بنائیں گے. تو اب بنا لینا یہ لازم ہوا, ہم ان کے لیے بنائیں گے یہ متعدی ہوا. تو اگرچہ سوا یسوی سے پڑھیں گے تو فعل لازم ہوگا, لیکن اس کے اندر متعدی معنی حاصل ہوں گے الا غرفن کے ذریعے سے. بحذف فی یہاں پر محذوف ہوگا تو لنسوینہم فی من الجنتی فی غرفن, تو ایسا نکالیں گے. تو اب یہ تو فی کی وجہ سے وہ کیا ہے متعدی معنی متعدی ہو جائے گا. تو اب معنی کیا ہوں گے ہم ضرور جنت میں جو بلند کمرے ہیں ان میں ہم ان کو قیام ان کے وہ بلند کمروں کو ہم ان کی قیام گاہ بنا دیں گے, ان کے رہنے کی جگہ بنا دیں گے. تو بہرحال خلاصہ کلام کیا نکلا لنبوئنہم اس طرح بھی پڑھا گیا ہے, لنسوینہم اس طرح بھی پڑھا گیا ہے. لیکن لنسوینہم اگر لیں گے تو فی حرف جر وہاں پر محذوف مانیں گے, جو اس فی کے ذریعے سے یہ کیا ہوا ہے متعدی بنا ہے, یہ معنی سمجھیں گے. چلیے تو ان ایمان والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا. کون؟ الذین صبروا جو کہ کیا کیے صبر کیے, علی اذی المشرکین مشرکوں کی جو تکلیفیں تھیں, مشرکوں کی طرف سے جو تکلیفیں دی جاتی تھیں ان تکلیفوں پر ان پریشانیوں پر وہ لوگ صبر کیے. والہجرتی اور پھر ہجرت کے صورت میں جو ان کو پریشانی لاحق ہوئی, لیظہاری دین کی سربلندی کے لیے, دین پر عمل کرنا آسان ہونے کے لیے انہوں نے جو ہجرت کی. اور ہجرت کرنے کے بعد ایک تو ہجرت کرنے کے لیے یاد رکھیں کہ کیا ہوتا تھا اس زمانے میں, ایک تو سواری اگر ہے تو سواری پر جانا, یا پھر دوران سفر جو ان کے لیے کھانے پینے کا اہتمام, اور پھر توشہ وغیرہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا, مال و دولت کچھ بھی نہیں ہوتی. تو یہ جو دوران سفر یہ جو ان کے لیے بھوک کا سامنا وہ لوگ بھوک کا سامنا کیے ہیں, ان کے پاس نہ توشہ ہے نہ کھانے پینے کی کوئی اسباب ہے.
تو بغیر اسباب کے، بغیر توشے کے وہ لوگ نکل پڑے ہیں اللہ کی راہ میں دین کی سربلندی کے لیے، یہ ایک صورت، یہ بھی پریشانی ہوگی ان کے لیے۔ اور جب جس علاقے میں ہجرت کر کر گئے ہیں وہاں ان کے لیے رہن سہن کا جو معاملہ ہوگا، ایک نیا علاقہ ہے، رہنے کے لیے مکان، پھر زندگی کی گزران کے لیے اسباب معیشت کا جو معاملہ ہے، تو وہاں پر بھی جا کر ان کو پریشانی ہوگی۔ ہجرت کرنے میں مشرکین کیا ہے تکلیف دیں گے، یہ ایک پریشانی۔ جب ہجرت شروع کر دیے تو دوران سفر کھانا پینا ان کے پاس نہیں ہوگا، تو وہ ایک الگ پریشانی۔ اور پھر جب ہجرت کر کر کسی مقام پر پہنچے ہیں تو وہاں پر رہنے کے لیے معیشت کے جو پریشانیاں ہیں وہ پریشانی۔ تو جو لوگ یہ سارے کے سارے پریشانیوں کو برداشت کیے اور پھر صبر کیے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور پھر کیا ہے وہ لوگ اپنے رب پر پورے طور پر توکل کرتے تھے، بھروسہ کرتے تھے، فَيَرْزُقُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُونَ، تو بتا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسے مقام سے رزق عطا کرے گا کہ وہ لوگ کیا ہے گمان بھی نہیں کر سکتے کہ یہاں سے ان کو رزق آ سکتا ہے، یہاں سے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق عطا فرمائے گا۔ تو بہرحال جو لوگ دوران ہجرت یا پھر ہجرت کرنے سے پہلے مشرکین کی جو پریشانیاں برداشت کیے ہیں، ہجرت کے دوران بھوک پیاس کی جو پریشانی شدت برداشت کیے ہیں، وہاں کسی مقام پر ہجرت کر کر جانے کے بعد جو پریشانیاں ان کو پیش آئیں وہ برداشت کیے اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کیا ہے سارے کے سارے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ یاد رکھیں اس کی ایک اچھی مثال، یعنی کہ اب بعض مسلمان ان کے ذہنوں میں یہ بات آئی کہ ہجرت کر کر جہاں، جیسے مثال کے طور پر مکہ اور مدینہ کو ہی لیجئے، کہ مکہ کو جب چھوڑ کر جا رہے ہیں مکہ مکرمہ کو، تو مکے میں ان کے رہنے کے لیے مکان ہے، تجارت کرنے کے اسباب ان کے پاس موجود ہیں، کھانے پینے کے لیے پورے ساز و سامان ان کے پاس موجود ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے ہر چیز کی ضروریات ان کی جو ضرورت ہے وہ ساری کی ساری چیزیں ضروریات پوری کرنے کے لیے مکے میں موجود ہیں۔ ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر ایک نئے علاقے میں جانا، وہ بھی اجنبی علاقہ، وہاں پر جانا، جب جائیں گے تو یہ ساری پریشانیاں ان کو برداشت کرنا پڑے گا کہ مکان ہونا، اسباب معیشت ہونا، کھانے پینے کے لیے جو ساز و سامان ہے وہ ہونا۔ تو یہ ساری چیزوں کے پیش نظر اب ہجرت کرنے والے جو لوگ ہجرت کرنے کا ارادہ کیے تھے، ان ساری چیزوں پر نظر رکھتے ہوئے ان لوگوں کے قدم ذرا ڈگمگائے، وہ لوگ ہجرت سے تھوڑا پیچھے ہٹنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ رزق کی تم جو فکر کر رہے ہو، کھانے پینے کا تم یہ جو سمجھ رہے ہو کہ ہم یہاں سے نکل کر اجنبی علاقے میں جائیں گے، نئے علاقے میں جائیں گے تو ہمارے کھانے پینے کی ذمہ داری کیا ہے، رہن سہن کی ذمہ داری کیا ہے، تو یہ جو رزق کے بارے میں تم سوچ رہے ہو تو یاد رکھو رزق دراصل تمہارے لیے ایک سبب ہے، ایک ذریعہ ہے۔ حقیقت یعنی جو تجارت تم کر رہے ہو وہ تجارت اصل میں ایک ذریعہ ہے، حقیقت میں اس تجارت کے بدلے میں رزق عطا فرمانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس کی ایک آسان مثال کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو بغیر تجارت کے بھی رزق عطا فرما سکتا ہے۔ اس کی ایک آسان مثال زمین پر پھرنے والے چوپائے جانور ہیں، وہ کوئی تجارت وغیرہ نہیں کرتے، لیکن ان کو جب بھی بھوک لگتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا رزق ان کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو ان کے ایک جانوروں کے لیے جو مثال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو یہ بات واضح کر کر بتانا چاہتا ہے کہ جیسے ہم چوپائے جو کسی قسم کی تجارت وغیرہ نہیں کرتے، ہم ان کو رزق دیتے ہیں، تو اگر تم اللہ کی راہ میں دین کی سربلندی کے لیے ہجرت کرو گے تو ہم بھی کیا ہے تمہیں ویسا ہی رزق عطا فرمائیں گے اور تمہاری خستہ حالت کو خوشحالی میں ہم کیا ہے تبدیل کریں گے۔ تو یہاں بتا رہے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، بہت سارے ایسے جانور ہیں لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا لِضُعْفِهَا، جو اپنی کمزوری کی وجہ سے وہ اپنا رزق، اپنا کھانا، اپنا جو توشہ ہے وہ نہیں اٹھا سکتے، یعنی خود سے وہ رزق تلاش نہیں کر سکتے۔ اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان جانوروں کو رزق دیتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وإیاکم ایھا المہاجرون، اے مہاجرین جو تم ہجرت کر کر جا رہے ہو، ان جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے اور تمہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دے گا۔ وَإِن لَّمْ يَكُن مَّعَكُمْ زَادٌ وَلَا نَفَقَةٌ، اگرچہ کہ تمہارے ساتھ نہ کوئی توشہ ہے، نہ نان نفقہ ہے، نہ تمہارے پاس مال و دولت ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق عطا فرمائے گا، جو کہ جانوروں کو رزق دیتا ہے بغیر محنت و مزدوری کے، تو وہ تمہیں بھی کیا ہے رزق عطا فرمائے گا محنت و مزدوری بغیر محنت و مزدوری کے۔ لیکن یہ جو تجارت کی جاتی ہے، تم یہ جو تجارت کر رہے ہو وہ تجارت دراصل کیا ہے ایک ذریعہ ہے، سبب ہے، تو اس سبب کے ذریعے سے تم کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رزق طلب کرتے ہو۔ وَهُوَ السَّمِيعُ لِقَوْلِكُمْ، اور وہ تمہاری باتوں کو سنتا ہے، العلیم بضمیرکم، تمہارے دلوں میں، تمہارے سینوں کے اندر جو باتیں چھپی ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری باتوں کو جانتا ہے، اس سے واقف ہے۔
آگے بتا رہے ہیں ان کفار مکہ کی طرف کلام کو پلٹاتے ہوئے وَلَئِن، اور قسم بخدا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، سألتہم، آپ ان سے پوچھئے، یعنی ان کافروں سے پوچھئے، من خلق السماوات والارض، کہ زمینوں اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، وسخر الشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا، کس نے مقرر کیا، سورج کے لیے مقامات کس نے مقرر کیے، اور پھر چاند کی جو شکل و صورت ہے، اس کی جو ہیئت ہے، وہ ہیئت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس نے مقرر کی؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، جب آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ ضرور کہیں گے خالق زمین اور آسمان کا اور سورج اور چاند کو مسخر کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، خالق ہونے کو مانتے ہیں، زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے اور پھر سورج اور چاند کو مسخر کرنے والا ہے، اس بات کو جانتے ہیں، تو پھر فَكَيْفَ يُصْرِفُونَ عَنْ تَوْحِيدِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے سے، اللہ کی یکتائی سے، اللہ کی وحدانیت سے وہ لوگ کیسے پھر جاتے ہیں؟ بعد اقرارہم بذلک، اس بات کا اقرار کرنے کے بعد اب وہ لوگ پھر اللہ کی ذات میں کیسے دوسروں کو شریک ٹھہرا سکتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کرنے سے کیسے وہ لوگ پھر جا سکتے ہیں؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے آزمانے کے لیے ان کے رزق میں وسعت عطا کرتا ہے، یعنی ان کو بے حساب اللہ تبارک و تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے، امتحاناً بے حساب رزق دیا ہے تو تب بھی ان کے لیے کیا ہے؟ اس میں آزمائش ہے۔ ویقدر لہ، اور بعد البسطی، اور بہت زیادہ رزق عطا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کے رزق میں تنگی عطا کرتا ہے، لمن یشاء ابتلاء، اس کو آزمانے کے لیے، یعنی پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں فراوانی عطا فرماتا ہے، بہت زیادہ رزق اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب اس کو عطا فرماتا ہے، لیکن یہ جو بے حساب رزق عطا کیا گیا ہے، مال عطا کیا گیا ہے، اس کی آزمائش کے لیے اس کو اس طرح دیا گیا۔ پھر اس کے بعد جو بے حساب رزق دیا گیا وہ رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ پھر چھین لیتا ہے۔ چھیننے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو آزمانا چاہتا ہے کہ جیسے رزق دینے کی صورت میں وہ شکر گزار تھا، چھین لینے کے بعد بھی وہ شکر گزاری کرتا ہے یا پھر شکوے شکایتیں کرتا پھرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے۔ تو دونوں میں بھی رزق میں وسعت دینا بھی انسان کے لیے آزمائش ہے، اور پھر رزق میں تنگی کرنا یہ بھی انسان کے لیے کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ ومنہ، اور اسی کے علم میں سے یہ بات ہے، محل البسط والتضییق، محل یہاں پر اتارنے کے معنی میں، یعنی کہ محل البسط والتضییق، کہ کس کو کتنا وسعت کے ساتھ عطا فرمانا ہے، والتضییق، اور کتنی تنگی کے ساتھ جس کو عطا فرمانا ہے، وہ دونوں کا محل، کہاں پر کس بندے کو کتنا رزق دینا ہے اور کہاں پر کس بندے کو رزق میں کتنی تنگی کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقام کو، اس محل کو کیا ہے؟ واقف ہے، اسی کے علم میں سے یہ بات بھی ہے۔ آگے بتا رہے ہیں وَلَئِن، اور قسم بخدا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے، من نزل من السماء ماء، کہ آسمان سے پانی کون نازل فرماتا ہے، فأحیا به الارض من بعد موتها، اور پھر کس نے زمین کو مرنے کے بعد، یعنی زمین بالکل بنجر ہونے کے بعد اس زمین کو اس پانی کے ذریعے سے کس نے زندہ کیا، کس نے آسمان سے پانی اتارا، اور پھر اس مردہ زمین کو جو کہ نباتات اگانے کی اس کے اندر صلاحیت نہیں تھی، تو اس پانی کے ذریعے سے کس نے اس زمین کو دوبارہ زندہ کیا؟ تو ان سے آپ پوچھئے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی پانی نازل کیا، اور اس پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہی اس مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کیا ہے۔ تو جب وہ لوگ اس بات کا اقرار کرتے ہیں تو فَكَيْفَ يُشْرِكُونَ بِهِ، اللہ کی ذات میں وہ لوگ کیسے شریک ٹھہراتے ہیں، دوسروں کو کیسے اس کی ذات میں شریک ٹھہرا سکتے ہیں؟ قل اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے، الحمدللہ، ساری کی ساری تعریفات، تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، علی ثبوت الحجت علیکم، تم پر جو دلائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثابت کیے ہیں، ظاہر کیے ہیں، تو اس پر ساری کی ساری تعریف کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ بل اکثرہم لا یعقلون، بلکہ ان میں کے اکثر لوگ کیا ہے؟ سمجھتے نہیں ہیں۔ تناقضہم فی ذالک، اس معاملے میں ان کی جو تناقض ہے، تناقض کا مطلب ان کا قول الگ ہے، ان کا عمل الگ ہے، یعنی کہتے الگ بات رہے ہیں لیکن ان کا عمل کیا ہے؟ کچھ اور ہے۔ یعنی کیا کہہ رہے ہیں؟ خالق کون ہے جب ان سے پوچھا جائے زمین اور آسمان کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ آسمان سے پانی نازل کرنے والا کون ہے؟ تو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو یہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کا اقرار کرتے ہیں، وہ سب مانتے ہیں، لیکن
یہ ماننے کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں شریک ٹھہراتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں وہ کیا ہے, دوسرے معبودان باطلہ کو اس کی ذات میں شریک ٹھہراتے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ جو دو ٹکراؤ چیزیں ہیں, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان چیزوں کا اقرار کرتے ہیں, تو اللہ کی ذات میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے, تو اللہ کے صفات میں ذات میں یہ جو چیزیں ہیں ان کو مانتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ماننے اور اس کا اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات میں وہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں. تو ان کے لیے طریقہ, یہ راستہ کیسے مناسب ہے, یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ان کے سامنے بیان فرمائی ہے. تو الحمدللہ اب ہم نے کیا ہے تقریباً پارے 21 کے 2 رکوع ہم نے مکمل کیے. یہاں پر اب ہم یہاں پر درس کو روکیں گے انشاءاللہ. ہم یہاں سے آئندہ کے درس میں لے لیں گے. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہماری اس ریکارڈنگ میں جو بھی لغزش و خطا ہے اس کو درگزر فرمائے, اور پھر جو حضرات اس کے تعاون میں مدد کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.